لیکن یہ
کیا. وہ خدا علیم بذات الصدور ہے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. پھر اس کا امتحان لینے کا کیا مطلب؟ وہ خدا بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان کے لیے مختلف مراحل، مختلف تربیتیں، مختلف پروسیس ہوا کرتے ہیں. لیکن اس لیے نہیں کہ خدا کو پتا نہیں، خدا اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ یہ تمام حجت ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ کو جو میں نواز رہا ہوں اس لیے نواز رہا ہوں کہ اس انعام کا حقدار ہے. ورنہ لوگ کہیں گے کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، لیکن جب جان جائیں گے کہ لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ملا ہے تو لوگ کہیں گے واقعی میں اس کا حقدار. اور دنیا میں تو گڑبڑ نظام ہے، رشوت دے دو کسی کو پاس کرا دو، نکمے کو کامیاب بنا دو، نااہل کو اہل بنا دے دو. یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن خدا کے یہاں یہ نظام نہیں چلتا. خدائی نظام یہ کہ جو جس لائق ہوتا ہے اسی کا حقدار اللہ بناتا ہے. یہ میں نے تمہید باندھا اس لیے ایک قربانی کی جو تاریخ ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے. اور امتحان بھی بہت سخت، امتحان لینے والا خدا، اور وہ خدا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک وہ امتحان بہت ہی خطرناک امتحان، بہت مشکل پرچہ تھا، کوئی آسان پرچہ نہیں تھا. وہ کون سا امتحان تھا؟ اس امتحان کے بارے میں خداوند قدوس نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے امتحان لیا، چند امتحانات دیے، تو امتحان لیا تو امتحان لینے والے خدا نے ممتحن نے یہ کہہ دیا کہ میں جس کا ٹیسٹ لے رہا ہوں، جس کا امتحان لے رہا ہوں وہ میرا بندہ ابراہیم ہے. وہ میرا بندہ جتنا ٹھوس ثابت ہوا فَأَتَمَّهُ، خدا نے نمبر دے دیا. وہ نمبر کیسا؟ فَأَتَمَّهُ، مکمل طور پہ ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی. امتحانات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 30 امتحانات کیے گئے تھے اور سب امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، لیکن خاص طور سے 4 امتحان. ایک امتحان جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بت پرستی کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ گھر خدا کو پرستش دینے والا، خدا کو بنانے والا وہ ایک بت گھر تھا. وہ آزر جو خود بت بنایا کرتا تھا. لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوش کی آنکھ کھولتے ہیں تو آپ نے اپنے ابا سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. آپ نے کہا کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہیں پر یہ انداز بنایا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو معبود نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے؟ اتنے کمزور باپ
من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. میرے ابا جان، میں آپ کے پاس علم لے کر آیا ہوں، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، جس کا پتہ آپ کو نہیں ہے، جو علم میرے پاس ہے، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان، آپ بتوں کی، شیطانوں کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت مت کیجیے. لیکن معلوم ہے یہ جو سمجھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پیار سے، لیکن قوم نے اور باپ نے جو اس دلیل کا جواب بہت ہی برے انداز میں دیا. کہا کہ ابراہیم قالوا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. کہا کہ اگر تم اس کام سے نہیں مجھے دعوت دینے سے ظاہر مجھے سمجھانے کی کوشش کیا اور تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور سنسار کر دوں گا، تمہاری ابتدائی کراؤں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کروں گا. عجیب قوم تھی، وہ پرست قوم تھی، مزاج بگڑا ہوا تھا. اور ٹھیک جو ابراہیم علیہ السلام آزر اور نمرود کا جو زمانہ ہے، اسی زمانے سے ملتے ہوئے آج کے حالات کے لیے آیا ہے تمہیں پیش کر رہا ہوں. آج بھی اگر کسی کو بت پرست کو سمجھایا جائے تو کفر اور بت پرستی کی نحوست سے اس کی عقل میں تالے پڑ جاتے ہیں اور اس کے دلیل کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے زیادہ سمجھائے تو میں تجھے گولی سے مار دوں گا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان نے کہا تھا کہ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. آج کی قوم کا بھی یہی حال ہے. آج بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آج بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تو باز نہیں آئے تو تیرے ساتھ میں ایسا کروں گا، جیل کی سلاخوں میں ڈال دوں گا. بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ دھمکی دی گئی تو آپ باز نہیں آئے بلکہ آپ جمے رہے اور کہا کہ اگر وقال سلام علیک، آپ پر سلام ہو. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا. آپ کے آپ جو کر رہے وہی میں بھی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. باضابطہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ کسی عام انسان سے نہیں، بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا. اس مناظرہ کو اللہ نے قرآن کریم میں مکمل طور پر ذکر فرمایا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک. اس آدم اور نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کیا کرتا ہوں، میں بھی جس سے چاہوں زندگی دے دوں اور جس کو چاہوں وہ دے دوں. اور اس وقت کا جو بہت بڑا مجرم تھا جس کے پھانسی ہونے کا حکم چکا تھا، آج اس کو لاؤ اور آزاد کر دو. اور ایک بے قصور انسان کو پکڑا کہا کہ اس کو پھانسی دے دو. دیکھو میں نے بھی زندگی دی، میں نے بھی موت
ہدایت نہیں دیتا. اب جب اتنی باتیں ہو گئی، دلیل سے ثابت ہو گئی کہ خدا ایک ہے، اب اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آخر خدا کون ہے، خدا کا پتہ لگانا چاہا، اور اس کے لیے آپ نے چڑھتے سورج کو دیکھا. سورج جب روشن ہوا تو کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پورے زمانے کو روشن کر دیا. لیکن جب سورج ڈوبنے لگا، اس سے قیادت اور روشنی چھننے لگی، تو کہا کہ جو تم پر ڈوب گئے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ خدا تو طاقت فل مالک ہوتا ہے، جو اگے اور ڈوب گئے ایسا خدا نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا کہ چاند بھی روشن ہوا اور اپنی روشنی بھی پھیل رہا تھا. رات کی چاندنی کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ چاند بھی رات کی جدائی کے ساتھ ساتھ جو رات ختم ہو رہی ہے، صبح آنے والی ہے، اور چاندنی کی روشنی مار پڑ گئی، چاند سے روشنی چھن گئی. کوئی روشنی دینے والا ہے، کوئی روشنی چھیننے والا ہے. سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ایسا خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو طاقتوں کا مالک ہے. جب اتنا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو بالکل الگ تھلگ ہے، ایسا خدا نہیں ہو سکتا. جب ایسے حالات آئے تو ایک میلہ میں جانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ چلو بہت بڑا میلہ، اس میں چل کے عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے معبودان بات رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں تو بیمار ہوں. آپ نے ستارے میں نظر ڈالا کیونکہ کونکب پرست قوم تھی، اس کو دیکھ کر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار میں نہیں جا سکتا. فتولوا عنہ مدبرین، وہ لوگ چلے گئے، وہ نہیں گئے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معبد میں پہنچے تھے پہلے جہاں یہ لوگ میلے میں چلے گئے، تو دیکھا کہ یہ تو بہت مٹھائی چڑھائے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر کہیں مٹھائیاں رکھی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ. بولتے کہ نہیں، ان کتوں سے تو بات کریں مالکولا تنجبون. جب وہ کچھ بول نہیں سکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَثِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اڑائی میں کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا، اور وہ سہرا پورے دونوں پہلا دیا بڑے صاحب کو. اب جب قوم آئی اور دیکھی کہ یہ حال ہے، ہمارے پتوں کا یہ حال ہے، تو کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو ان لوگوں میں جب چرچا ہوا معلوم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا کہ ہم نے نوجوان کا نام سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی یہ کیسے کر سکتا ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، کہا کہ ابراہیم نے کس نے کیا؟ قال بل فعل، یہ کس نے کیا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبیر وہ ہادہ فسلوہ من قانون انتقال، انہی سے پوچھو. لیکن بہرحال یہ سب بات ہو گئی، یہ ساتھی کو جب انکار ابراہیم نہیں کر سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس قوم نے بادشاہ وقت نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ لگائی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی محبت میں کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اب رہے محبے تماشائے نبی پاک ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا
یہ قوم کی نیت بگڑ چکی ہے اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس سے یہ دینا ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، وہ آگ لگائی گئی، انگارے شعلے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ جب پھینکا جا رہا ہے کہ خدا کی طرف سے امتحان کرنے والے ابراہیم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی ٹھوس نکلے، آپ نے ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو ہچکچایا نہیں، ثابت قدم رہے۔ فرشتے آنے لگے، ابراہیم آپ کہیں تو میں ہوا چلا دو اور یہ آگ بالکل ختم ہو جائے۔ پانی کے فرشتے آسمان سے اتر کے آ گئے تاکہ ابراہیم آپ حکم دیں تمہیں پانی برسا کر آگ کو تہس نہس کر دو، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جس خدا کی محبت میں کام کر رہا ہوں، میرا وہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ خدا سمیع بھی ہے، وہ خدا علیم بھی ہے، وہ خدا بصیر بھی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ دنیا نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجمد کے ذریعے آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا، مگر واحد شان نبوت کے باعث کے دلال پہ ذرہ برابر بھی لفظ نہیں آنے پائی اور اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانے میں کوئی تردد پیش نہیں کیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگارے میں پھینکا جا رہا ہے اور ادھر خداوند کے کوئی دوست یہ حکم فرماتا ہے آگ کو، جس آگ کی صفت ہے جلا دینا، جس پانی کی صفت ہے بہا دینا، لیکن خدا کے حکم کے بغیر نہیں، خدا کے حکم کا ہوتا۔ خدا نے فرمایا میرے محبوب کو آگ میں ڈالا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے دہتے میں شعلوں میں ڈالے گئے، لیکن خدا نے آپ کو حکم فرمایا اے آگ خبردار، میرے ابراہیم کا اقبال بھی بیٹا ہو گیا، خبردار۔ آج کی ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ایئر کنڈیشن مکان کے حصے اختیار کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اگر صرف خدا کہہ دیتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو کہیں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آگ گھٹن کے مر جاتے۔ کہا کہ ابراہیم اے آگ تو میرے ابراہیم پر گلزار اور سلامتی کا باعث بن جا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سائنا پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سائنا پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے دوستوں، آج بھی زمانے سے ٹکر لینے کے لیے اگر کوئی ایمان والا ہمت سے کام لے کہ حالات جو بھی آئے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم سے خدا کی وحدانیت کو کوئی چھین نہیں سکتا، مسلمان ایسا بن جائے تو زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج بھی ہو کر ابراہیم صاحبہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابھی میں نے داستان تو شروع ہی کیا ہے، ابھی قربانی کی تاریخ میں پہنچ نہیں سکا تو وہ کرے اب جواب دے دیا، اس لیے میں اپنی بات یہی روکتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عصر کے وقت اس واقعے کو، اس بات کو میں بچوں میں اس بات کو پوری کروں گا۔ عصر کے وقت انشاءاللہ روزانہ کی مجلس میں اس بات میں آگے تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی یہ پہلا امتحان ہے، پہلے امتحان میں ہی وقت نے جواب دے دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔